دیا جس میں 10 فیمیل اور 8 میل تھے، وہ بھی مختلف ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے تھے اور تنظیم کے کچھ ممبران تھے۔ اس طرح تنظیم جب یہاں سے اسلام آباد سے ٹریننگ IRSP کا ٹریننگ CLTS کا ٹریننگ حاصل کر کے تو اپنے علاقے میں گئے تو مختلف سب کے فکر کے لوگوں کے ساتھ رابطے کیے۔ ہم نے پہلے اپنے یونٹ کونسل کے جتنے کونسلر اور ناظمین ان کو ساتھ اکٹھا کر کے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کروایا اور اوپن ڈیفیکیشن اور CLTS کے مختلف حوالے سے ان کے ساتھ بات ہوئی کہ ہمیں اس اوپن ڈیفیکیشن کو کس طرح اپنے گاؤں کو صاف کرنا ہے اور اس کو کور کرنا ہے اور اپنے استحکام کس طرح کروانا ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ ہم نے PRA بھی کیا ان کے سامنے اور مختلف حوالے سے بات ہوئی۔ جب ہم نے اس لوگوں کو اعتماد میں لیا تو بعد میں ہمارے علاقے میں اور ہمارے پختونخوا میں جتنے بھی مسائل اور وسائل پیدا ہوتے وہ علماء کی زبان سے کنٹرول بھی ہو سکتے اور پیدا بھی ہو سکتے، انتشار بھی ان کی زبان سے کبھی کبھی ہوتے۔ تو ہم نے ان علماء کو اعتماد میں لیا اور علماء کے ساتھ مختلف حوالوں سے بات ہوئی، CLTS پہ بات ہوئی اور کمیونٹی ٹوٹل سینیٹیشن مختلف حوالے سے بات ہوئی۔ بعد میں ہم نے علماء کرام کو میٹنگ کے بعد اسکول ٹیچر کے ساتھ میٹنگ کروائے۔ اسکول ٹیچر کے ساتھ ہم نے اسکول میں جب گئے تو اسکول ٹیچر کو اکٹھا کیا اور اسکول ٹیچر کے ساتھ بات کی کہ ہم مختلف حوالوں سے بات ہوئی، لیکن ہم ان کے علاوہ ڈسیبل پہ بھی کام کرتے ہیں، ہیلتھ پہ بھی کام کرتے ہیں، ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں۔ یہ جو نئی ایشو تھی وہ CLTS کی تھی اور زیادہ تر جو اصل بات یہ اوپن ڈیفیکیشن پہ تھی۔ جب اسکول ٹیچر کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو اسکول ٹیچر کے بعد ہم نے اسپتال میں جا کر ہمارے جو HO گاؤں میں تو اس کے ساتھ جو ہیلتھ ورکر ہے اور ڈاکٹر ان کے ساتھ میٹنگ ہوا اور ان کے ساتھ PRA بھی ساتھ ساتھ ہوا۔ جب PRA کے بعد ہم آئے تو اسکول کے بچوں کے ساتھ جو مختلف ٹیم نے ہم نے بنائے، اسٹاف اور ہم تنظیم جتنے بندوں نے ٹریننگ حاصل کی تو اپنے اکٹھے ہو کر دو دن میں 3 اور 2 ٹریننگ میٹنگ کروا لیتے۔ پہلے ہم نے اس کے ساتھ PRA کروایا مختلف حجروں میں۔ ہمارے گاؤں جو ہے نا اس وقت وہ 22 محلوں پہ شامل ہے، جس نے ہم نے سروے کیا ہوا ہے IRSP کی طرف سے جو سروے کیا اس کے مختلف ڈیٹا ہمیں ہوئی جن لوگوں میں گھر کمیونٹی، لیکن اصل بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں زیادہ تر 80% لوگ جو نا وہ مڈل تک کے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں وہ 20% ہے، لیکن لیٹرین یہ نہیں کہ وہ غریبی اور لیٹرین نہیں بناتے، لیکن اس کو یہ اویئرنیس نہیں، ان لوگوں میں آگاہی نہیں کہ وہ اس لوگوں کو اویئر ہو جائے کہ لیٹرین کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے اور اس کی بیماری سے اور اوپن ڈیفیکیشن سے جتنی بیماریوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور لیٹرین سے، لیکن یہ لوگ زیادہ تر باخبر نہ تھے۔ ہماری تنظیم نے مختلف حوالوں سے ان لوگوں کے ساتھ جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی IRSP کے علاوہ ہم میڈیکل کیمپ لگواتے تھے یا کوئی اور ایکٹیویٹی صفر کو سامان دیتے تھے تو ان کو بھی یہی ظاہر کرتے کہ یہ پروجیکٹ ہمارے ساتھ آئے اور ان اوپن ڈیفیکیشن کلیئر کرنا ہے اور یہ کرنا ہے مختلف باروں سے۔ تو ہم نے اسپتالوں میں اسکول بچوں کے ساتھ PRA بھی کیا مختلف اسکول میں، ہمارے گاؤں میں جتنے بھی اسکول ہم نے مکمل کور کیے۔ اسکول بچوں کے ساتھ ہم نے جو بھی محلے میں ہمارے گاؤں میں محلے تھے وہ اس میں بڑے بڑے حجرے تھے، اس میں زیادہ تر ہمارے مشران بیٹے ہوتے، مختلف جرگے ہوتے، وہاں پہ پیسرے ہوتے تھے۔ تو پیسر ہم نے سوچ کیا کہ ہم اجروں میں جائیں اور وہاں پہ میٹنگ کروائے، تو اجروں کے ساتھ ہم نے جو بچے بھی شامل، جس میں ہم نے کچھ گراؤنڈ میں جو کرکٹ اور فٹ بال کی وہاں پہ ہم نے پروگرام کروایا اس وجہ سے کہ لوگ اویئر ہو جائے۔ ہم جہاں بھی جاتے تھے صرف یہ لوگوں 20-25 بندوں کو جمع کرتے تھے اور پروگرام میں PRA کرتے تھے۔ PRA کے بعد ہم نے مختلف کارنر میٹنگ کی۔ کارنر میٹنگ یہ تھے کہ بس آپ اکٹھے ہوتے 2-3 باتیں کرتے، صفائی کے بارے سے تھی، یہ ہمارے یہ نقصان ہوتا ہے، اوپن ڈیفیکیشن یہ نقصان ہوتا ہے، ان کے فوائد لیٹرین کے بنانے کے یہ فوائد، تو ساتھ ساتھ ہمارے 4-5 مہینے جو وہ اس پروجیکٹ میں گزرے۔ تو انشاءاللہ ہمارا اگلا بھی اسٹیپ ہو، اگر یہ IRSP ہمارے ساتھ بھی نہ بھی ہو تو انشاءاللہ ہم اپنا مشن جاری رکھیں گے اور ہمیں جو سبق اور ٹریننگ یہاں سے حاصل کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ فردر بھی آگے بڑھا دیں گے۔ لیکن میں نے یہاں پہ گاؤں 22 گاؤں ہے اور محلے ہیں اور کم از کم اس نے 70 میٹنگ IRSP کی طرف سے کارنر میٹنگ اور PRA کیے۔ تو یہ ہمارا مقصد تھا۔ اس میں سے سوال کچھ ان لوگوں میں سب سے بڑا سوال ہمارا ہے کہ ایکشن پلان بنانے سے ہمارا مقصد یہ جو کچھ آپ نے بتا دیا ابھی تک یہ پروگرس ہے بلڈن، لیکن پروگرس سے آگے جو کچھ ہم نے کرنا ہے
2 या 3 या 4 महीने, ठीक है। मैंने सर इसको बता दी कि एलएसपी हमारे साथ नहीं, हमारा मिशन जारी रहेगा। नहीं, लेकिन उस मिशन जारी रखने के लिए हमें जरूरत है कि हम उसको प्लान करें। हमारा मकसद ये कि जिस तरह भी स्कूल में मीटिंग और मुख्तलिफ मीटिंग स्कूलों में और अस्पताल में या उज्र में PRA और IRS रिकॉर्ड मीटिंग कर रहे थे, तो इसी तरह इसको भी बरकरार रखेंगे। बाकी हमारे साथ तो कोई और इशू नहीं कि हम कहीं और जाए, लेकिन वही उलमा के साथ, काउंसलरों के साथ, स्कूल बच्चों के साथ, स्कूल टीचर के साथ, हेल्थ के साथ, जो मुख्तलिफ हवाले पे काम कर रहे हैं वो इन लोगों से मिलेंगे, उजरों में महल्ले की कम्युनिटी को बिल्कुल अवेयर करेंगे कि ये ओपन डिफिकेशन क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसको अवेयर करना है। नहीं, वो तो आप ठीक करेंगे ना वो सारा कुछ, लेकिन एक फॉर्मेट दिया था उन्होंने कि उसके मुताबिक आपने एक्शन प्लान बनाया। अब सर, आपके आने से पहले एक्शन प्लान पे हमारी 10-15 मिनट की जो डिस्कशन हुई ना, उसमें 4-5 कॉलम हमने बनाए हुए, ठीक है। उसी 4-5 कॉलम पे हमने फ्यूचर प्लानिंग करनी है कि आपके जो 22 महल्ले हैं, ठीक है, या 20 महल्ले हैं, 20 महल्लों में आपने आइंदा 2, 3, 4, 5, 6 महीनों में तो क्या क्या चीजें वो करनी है। सर, हमारे साथ तो वैसे ही पड़े ना, टाइम टेबल पड़ा हुआ है कि इस तारीख को इस घर अपने महल्ले में जाने, इस स्कूल में जाने, इस तरह हमारे साथ टाइम टेबल पड़ा हुआ है, तो सिर्फ डेट चेंज करने पड़ेगी, चेंज करने पड़ेगी। नहीं, वो फॉर्मेट अजमल आपको दे देगा, ठीक है, दूसरे ग्रुप की प्रेजेंटेशन के बाद उसी पे आप लोगों ने काम करना है, ताकि वो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ जाए, क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट पे आगे जाके ना हमने अपनी प्रोग्रेस को भी और आपके प्रोग्रेस को भी और इनके प्रोग्रेस को भी असेस करना है, ठीक है। सही आ जाए जी। दूसरा